اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ یہ جو مبارک ایام ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کو ماہ مبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں، خوبصورت زمانہ ہے بندگی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے۔ اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا مقرب بندہ بننا، اللہ کا عبادت گزار بندہ بننے کے لیے بہترین وقت ہے۔ خداوند متعال کی توفیقات، خدا کی رحمتیں، مغفرتیں اس مہینے میں خاص طور پر خدا کی طرف سے نازل ہوتی ہیں، اور جو دسترخوان اللہ کی طرف سے میزبانی کا بچتا ہے، مہمانی کا خوبصورت دسترخوان ہے۔ اگر قرآن کی آیات کا آپ ملاحظہ کریں تو وہاں سے سمجھ میں آئے گا کہ اعلی ترین کمال انسان کا یہ ہے کہ خالص اللہ کا بندہ بن جائے۔ پر خالص اللہ کا بندہ بننا آسان نہیں ہے، لیکن اس خوبصورت مہینے میں جو خداوند متعال کا مبارک برحمت مغفرتوں والا مہینہ ہے، بندگی والا مہینہ ہے، قرآن والا مہینہ ہے، قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اس میں خداوند متعال کی خاص توفیقات کے ذریعے سے ہم ان راہوں کو تلاش کر سکتے ہیں جن راہوں پر چل کر انسان اللہ کا پاکیزہ بندہ بن سکتا ہے۔ بندہ اس وقت بنے گا جب ایک راستے پر چلے، فکری اور اعتبار سے بھی اس کو بندہ بننا ہے، عقلی اعتبار سے بھی اس کو بندہ بننا ہے، کردار کے اعتبار سے بھی اس کو بندہ بننا ہے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اس کو بندہ بننا ہے، سوچ کے اعتبار سے بھی اس کو بندہ بننا ہے۔ یہ نہیں ہو کہ فکر میں طغیان ہو، سرکشی ہو، فکر میں تکبر ہو، بربریت ہو، یہ ایسے بندہ نہیں بنا جاتا۔ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کن راہوں پر چلے ہیں کہ جن کے وجود میں بندگی دکھائی دیتی ہے؟ ختمی مرتبت پیغمبر اکرم کس راستے پر چلے ہیں جس کے وجود میں پوری بندگی دکھائی دیتی ہے؟ تمام انبیاء آدم سے لگا کر حضرت عیسیٰ تک جتنی بھی پاکیزہ ذوات ہیں، جتنی پاکیزہ شخصیت ہیں، جو باسعادت ہیں، جن کی زندگی طہارتوں کے ساتھ گزری ہے، ان کو اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بندگی کا راستہ ہی انسان کو سعادت تک پہنچا سکتا ہے۔ انسان آج جو دنیا میں مشکلات ہو رہی ہیں، آج جو دنیا میں مصیبتیں ہو رہی ہیں، ہر انسان اپنے کمالات پہ نازا ہے، اپنی آنکھوں پہ نازا ہے، اپنے کانوں خوبصورتی پہ نازا ہے، اپنی زبان پہ نازا ہے، ہر چیز پہ ناز کر رہا ہے، درحالی کہ یہ چیزیں، ان پہ ناز کرنا یہ انسان کے لیے کمال نہیں لاتا۔ اگر واقعاً انسان کو حقیقی کمال تک پہنچنا ہے، ان راہوں کو تلاش کرنا ہے جن راہوں کے ذریعے سے انسان کمال تک پہنچتا ہے، بندگی تک پہنچتا ہے، جس کے وجود میں توحید دکھائی دیتی ہے، دیکھنا اس کا توحیدی ہو جائے، سننا اس کا توحیدی ہو جائے، بولنا اس کا توحیدی ہو جائے، سوچ اس کی توحیدی ہو جائے، زندگی گزارنے کا طرز و طریقہ اس کا توحیدی ہو جائے، یہ اس کو کہتے ہیں یہ بندہ بن رہا ہے۔ لیکن یہ ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ تمرین کرنی پڑتی ہے، آہستہ آہستہ قدم بڑھانا پڑتا ہے، ارادہ کرنا پڑتا ہے، ارادے کے مطابق اس کو قدم بڑھانا پڑتا ہے، محنت و مشقت۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ انسان جب تک سختیاں نہیں اٹھائے گا، جب تک وہ راستے پہ نہیں چلے گا، جب تک زحمت نہیں اٹھائے گا، تب تک یہ اپنے وجود میں بندگی کو نہیں ڈھال سکتا۔ جب تک وہ وجود میں بندہ ہونا، کسی کا کوئی مالک ہے اس کی ملکیت میں نہ جانا، جب تک اپنے آپ کو پورے طریقے سے سپرد نہ کر دے اپنے مالک کے، تب تک وہ کمال تک نہیں پہنچے گا۔ جب تک وہ انا کرتا رہے گا، جب تک وہ اپنی عزت و شہرت و مقام و مال و اپنی دارائی پر جب تک وہ نازا رہے گا، تب تک وہ کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔